کس میں بول رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء، مولا الموالی، امام المتقین، علی ابن ابی طالب، وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارض، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات۔ ڈاکٹر محمد علی اور سید جعفر علی، ان کے لیے دعا یوم عاشور والے دن فوت ہو گئے دو سید۔ ابھی بھائی نے کہا کہ دو سادات کا انتقال ہوا ہے یہاں محرم کے عشرے کے دوران، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، پروردگار حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو حضرت سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جو بھی پریشان حال ہیں پروردگار ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ میں جو مطالب پیش کروں گا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تابوت برآمد ہوگا چوتھے امام علیہ السلام کا، تو میں نے موضوع جو سوچا تھا میں نے وہ نہیں پیش کرا، بلکہ چوتھے امام کے عنوان سے کچھ مطالب پیش کروں گا۔ قرآن کریم میں سورہ ذاریات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ 51واں سورہ ہے، ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ظاہراً یہ آیت 2 مرتبہ آئی ہے، لیکن ذاریات سے اس وقت میں پیش کر رہا ہوں کہ میں نے وَمَا خَلَقْتُ، اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جہاں سارے جن اور انسان خلق ہوئے ہوں صرف عبادت کے لیے، اگر وہاں کوئی زین العابدین ہو، اور فرما رہے ہیں سب بنے ہیں عبادت کے لیے اور کوئی ہستی ہیں زین العابدین۔ حضرت گرامی چھٹے امام فرماتے ہیں روز قیامت منادی ندا دے گا، فرشتہ آواز دے گا اینا زین العابدین، زین العابدین کہاں ہے؟ اینا سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار کہاں ہیں؟ تو کہا انبیاء موجود ہوں گے، سب کے سب سر اٹھا کے دیکھیں گے، جب انبیاء موجود ہیں تو زین العابدین کون ہے؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ گرامی اتنی عبادت کرنے والے انبیاء علیہ السلام تو ایک مرتبہ حضرت مولا سجاد تشریف لائیں گے، سارے انبیاء کہیں گے انہیں حق ہے عابدوں کی زینت کہلانے کا۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کے جو جملے پیش کر رہا ہوں، عزیزان گرامی سکون میں عبادت کرنا اور ہے، قید سلاسل میں عبادت کرنا اور۔
مولا کے القاب بہت سے میں جلدی پیش کرنا ہے. مولا کا لقب ہے زین العابدین، تمام عابدوں کی زینت. کسی نے پوچھا چوتھے امام علیہ السلام سے، مولا آپ کا لقب ہے زین العابدین، آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی کی عبادت زیادہ ہے؟ سوال واضح ہوا؟ دیکھیں معصوم کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بعد میں آنے والا معصوم پہلے کی تائید کرتا ہے، تردید نہیں. یہ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ غیر معصوم کی گنہگار کی علامت ہے. وہ یہ کہتا تھا، میں یہ کہتا ہوں. میں اشاروں میں بہت سی باتیں کہہ رہا ہوں، اگر پہنچ جائیں گے تو مجھے وضاحت کرنی نہیں پڑے گی. لیکن معصوم کبھی نہیں کہتے پیغمبر نے حرام کیا تھا میں حلال کر رہا ہوں، پیغمبر نے حلال کیا تھا میں. یہ پیغمبر کے ہر شریعت کے حکم کے پاسبان ہیں، پاسداری کرنے والے. رضوان گرامی پوچھا چوتھے امام سے، آپ کی عبادت زیادہ یا آپ کے دادا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت زیادہ تھی؟ مولا نے فرمایا تیرا سوال ہی غلط ہے. کا سوال کیسے غلط ہے؟ آپ کے دادا کی عبادت بھی مشہور ہے، لیکن آپ کا لقب ہے زین العابدین. کیا تو نے میرے جد رسول خدا کی حدیث کو نہیں سنا؟ ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. میرے جد رسول خدا نے میرے دادا علی کے لیے فرمایا علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. خبردار کسی کی عبادت کا میرے دادا علی کی عبادت سے مقابلہ نہ کرنا. میرے جملے پہنچ رہے تھے دانے کے نام. تو چوتھے امام علیہ السلام کی عبادت مشہور ہے. امام کے القاب بہت سے ہیں، لیکن سب سے جو مشہور لقب ہے وہ ہے زین العابدین، عابدوں کی زینت. حضرت گرامی عبادت مختلف طریقے سے کی جاتی ہے، مختلف چیزیں. یہ خود جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی عبادت ہے. مجلس آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، جب ثواب آپ دیکھیں گے نا مجلس کے فرش عزا پہ بیٹھنے کا ثواب کتنا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کاش میں فرش عزا ہی پہ بیٹھا رہتا. یہاں پہ آنا، یہاں ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنے ملائکہ نازل. کیوں؟ آپ کی وجہ سے نہیں، حسین ابن علی کے ذکر کی وجہ سے. حضرت گرامی یہ بہت بڑی عبادت ہے فرش عزا. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے آن لائن سن لی تھی. آن لائن سمجھتے ہیں نا؟ میں نے تو آن لائن سن لی مجلس. آپ کو آن لائن علم تو مل جائے گا، فرش عزا کا ثواب نہیں ملے گا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جو فرما رہے ہیں زیدان گرامی بھائی چوتھے امام پہ سنیں گے نا، جو پیش کر رہا ہوں سننا چاہ رہے ہیں زیدان گرامی. زیدان گرامی چوتھے امام علیہ السلام کی زندگی کے چند میں نے پہلوؤں کو پیش کرنا ہے. سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا تھا مجھے ناز ہے میں عادل بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا. نوشیروان عادل کی حکومت تھی. اور عزیزان گرامی چوتھے امام اس دنیا میں تشریف لائے جب مولا علی کی حکومت تھی. اس کا مطلب ہے حاکم کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ حضرت گرامی مولا امیر علیہ السلام نے آپ کو آغوش میں لیا، چوما، پیار کیا. پوچھا بیٹا آپ نے نام کیا رکھا؟ کہ بابا آپ ہی پہ نام رکھا ہے. مولا حسین نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا اپنے بابا پہ. مولا کو اپنے بابا سے بے انتہا محبت تھی. جو پوچھا تھا نا یزید نے مولا سجاد سے کہ یہ ساری مستورات میں ایک مرد کون ہے، تو مولا نے فرمایا تھا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں. کہ مجھے تو بتایا تھا کربلا میں مارے گئے، کہ وہ میرے بھائی علی اکبر تھے. ایک مرتبہ یزید نے کہا سارے سر مردوں کے ایک بچے کا سر کس کا ہے؟ کہ علی ابن حسین، یہ علی اصغر کا سر ہے. میں مصاحب پہ نہیں آیا. تو ایک مرتبہ عزیزان گرامی یزید نے پوچھا کیا تیرے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا؟
مولا نے فرمایا میرے بابا فرماتے تھے اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. مجمع ہے میرے ساتھ؟ 100 بیٹے بھی ہوتے تو ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. یزید اور اس کے اجداد کو مولا علی کے نام سے بغض تھا. یزید کا باپ کہتا تھا میں علی کا نام عام نہیں ہونے دوں گا. مولا حسین نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. یزید کا دربار تھا, علی علی ہو رہا تھا. حیدری توجہ فرما رہے تھے. جب بھی پوچھتا کون؟ علی. یہ کون؟ علی. وہ کون؟ علی. عزیزان گرامی یہ امیر المؤمن مناب سید الشہداء علیہ السلام جانتے ہیں علی کا بغض کتنا زیادہ ہے. آج اتنا ہے تو سوچے اس زمانے میں کتنا ہوگا. پہنچ رہے ہیں حضرات؟ شاید آپ لوگوں نے تو بغض علی نہیں دیکھا, میں نے بہت دیکھا ہے. آج بھی عزیزان گرامی آج لوگوں میں اتنا امیر المؤمنین کا بغض ہے, سوچے اس زمانے میں کتنا بغض ہوگا. آج تو کسی کے باپ کو نہیں مارا, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. اس زمانے میں کسی کا باپ مولا کے ہاتھوں مارا گیا تھا, کسی کا چچا, کسی کا ماموں, کسی کا نانا. نام نہیں لیے میں نے, رشتے بہت ہیں. ابھی بچہ کہہ رہا تھا بتانے میں مزہ آتا. تو جانے گرامی میں بڑی دیر سے آگے بڑھوں گا. تو جناب سید الساجدین علیہ السلام القاب میں سے سب سے خوبصورت لقب زین العابدین. مولا کے لقب میں سے القاب میں سے ایک لقب ہے سجاد. ساجد نہیں, سجاد, سید سجاد. علامہ محمد باقر مجلسی نے فرق لکھا ہے. ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے, اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر ہو. ایک سجدہ یہ مجھ پہ کر دے, میں ناز کروں سجاد نے سجدہ کیا تھا. یہ مولا سجاد. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ مولا کے صرف پیشانی پہ سجدے کا نشان نہیں تھا, ہاتھوں پہ, گھٹنوں پہ. 7 مقامات ہیں نا سجدے کے, 2 پاؤں ہیں, 2 گھٹنے, 2 ہتھیلیاں اور پیشانی. تو کہا ہر جگہ سجدے کا نشان تھا. ہاتھ بولتے تھے میں سجاد کے ہاتھ. میں جلد سے واقعے کی طرف اشارہ کروں گا جو عرب علی نے بڑے بڑے اہل سنت کے علماء نے واقعہ لکھا ہے. شیعہ سنی مشترک مجمع مجھے بتایا گیا, یہ اہل سنت کا کشف الغمہ, یہ اہل سنت کے بڑے بڑے جو علماء نے ہمارے ائمہ کی فضائل لکھی ہیں, ان کی سیرت لکھی ہے, وہاں سے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں اگر سننا پسند فرمائیں گے. تو کہتے ہیں کہ مولا سجاد سجدے میں تھے, کسی نے آواز دی کہ زین العابدین علیہ السلام کا بیٹا کنویں میں گر گیا. اب گر گئی یا کسی نے بغض آل محمد میں دھکا دیا. بچے 3-4 برس کے امام باقر علیہ السلام. واقعی امام باقر سے متعلق ہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید نہیں کسی اور امام کا ہو. تو چوتھے امام کی زوجہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ بنت حسن. تقریباً ہر امام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. مولا حسن کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ, جو چوتھے امام کی زوجہ ہے. تو اس طرح سے 5ویں امام حسنی بھی ہیں, حسینی بھی ہیں. تو آواز آئی کہ زین العابدین کے بیٹے کو کنویں میں گرا دیا. امام سجدے میں آئے. سید الساجدین سجاد لقب ہے. امام کے سجدے بڑے طویل ہوتے تھے. امام سجدے میں ایک مرتبہ روتی ہوئی زوجہ آپ کی تشریف لائیں, مولا حسن کی بیٹی ہیں. کہا کہ میرے سرتاج, میرے آقا, میرے مولا, ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. عزیزان گرامی نماز مومن کی معراج, اور نماز کی معراج سجدہ, اور سجدوں کی معراج سید الساجدین کا سجدہ, اگر لوگ پہنچ رہے ہوں. اب مولا کا سجدہ ہے, مولا بہت طویل سجدے کرتے تھے. 1-8 گھنٹے بعد سجدے سے اٹھے. آپ جانتے ہیں نا جب انسان سجدے میں ہوتا پھر یہاں نہیں ہوتا, خالق کے ساتھ ہوتا. مولا نے ایک مرتبہ اپنی زوجہ کو دیکھا, کہا اے کنیز خدا کیا بات ہے؟ کہا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. کہا آنسوؤں کو صاف کر لیجئے, میں ابھی ہمارے بیٹے کو لے کے آتا ہوں. نہیں پہنچا سکا میں جو. لیکن وہ عام بی بی نہیں ہے. آنسوؤں کو صاف اس لیے کیا کہ وہ امام کی بیٹی تھی, امام کی پوتی تھی, امام کی بھتیجی تھی, امام کی زوجہ تھی, امام کی ماں تھی, امام کی دادی تھی, چاروں طرف امامت تھی.
انہیں پتا تھا جب انہوں نے فرما دیا، امام نے فرمایا میں بچے کو لاتا ہوں، اس کا مطلب ہے بچہ صحیح سالم ہے، ضمانت ہے بچے کو کچھ نہیں ہوا۔ جناب فاطمہ بنت حسن نے آنسو صاف کیے، مطمئن ہو کے بیٹھ گئیں۔ پردہ حائل تھا اس لیے باہر نہیں نکلی، کیوں؟ نہ محرموں کا مجمع تھا، ہجوم تھا، بی بی باہر نہیں گئی بچے کو کنویں سے نکال لیں۔ اب ایک مرتبہ سب کہتے کہ امام چلے، میں اپنے انداز سے پیش کروں گا امام چلے کیسے ہوں گے۔ امام نے امامت کا امامہ رکھا، ولایت کی قبا اوڑھی، عصمت کی عبا لی، تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ امام نے نالین زیب تن کیے، زمین قدموں کو چومنے لگی، آسمان سر پہ سایہ کرنے لگا، کنویں سے لبیک کی صدائیں آنے لگی۔ چوتھے امام چلے، جمع غفیر تھا، مجمع بہت زیادہ تھا کنویں کے چاروں طرف، مولا کا آنا تھا، مجمع چھٹنے لگا، مجمع کو پتا تھا مولا آ رہے ہیں۔ امام کو محافظوں کی گارڈز کی ضرورت نہیں ہے کہ راستہ بناؤ، جو خود ہی گارڈز کا محتاج ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، اگر میرے جملے پہنچ رہے ہوں۔ تو حضرت گرامی ایک مرتبہ مولا تشریف لائے، سارا مدینہ دیکھ رہا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، بچہ اتنی دیر سے کنویں میں گر گیا، یہ اب آئے ہیں، بچہ تو مر چکا ہوگا۔ اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، امام کے کانوں میں باتیں آ رہی ہیں۔ امام کنویں کے پاس آئے، اندر ہاتھ نہیں ڈالا، آواز دی، پانی میری امانت لوٹا دے۔ سارے مدینے نے دیکھا، ایک مرتبہ پانی ابھرنے لگا۔ پانچویں امام پانی کے اندر نہیں، پانی کے اوپر تشریف فرما تھے۔ یہ ولایت ہے، اوروں میں ائمہ میں فرق ہے، یہ آل محمد ہے۔ گنہگاروں میں معصومین میں فرق ہوتا ہے۔ میرے جملے پہنچنے سے جانے گرا۔ ایک مرتبہ سب نے دیکھا، امام نے فوراً آغوش میں لیا، پانچویں امام کو سینے سے لگایا، پانچویں امام نے چوتھے امام بھی گلے میں باہیں ڈالی، چلنے لگے۔ اب سارا مجمع پریشان، ہم تو کیا سوچ رہے تھے، بچہ صحیح سالم ہے۔ جب سے چلنے لگے نا، ایک آدمی نے جرأت کر کے سوال کیا، کہا اے زین العابدین، کیا آپ کو پریشانی نہیں تھی بچہ کنویں میں گر گیا؟ مولا نے فرمایا نہیں۔ کہا وہ تو آپ کا چہرہ بتا رہا ہے پریشان نہیں ہے، پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ کہا میں اللہ کے سجدے میں تھا، جب میں نے سجدے میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ یہ ہے سید الساجدین۔ فرمایا مجھے یقین تھا میری امانت میں اللہ خیانت نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، آل محمد کا رتبہ اور ہے۔ چوتھے امام کے فضائل پڑھوں گا میں صرف، اگر سننا پسند فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین نے سب سے زیادہ غلام آزاد کیے ہیں مولا علی کے بعد۔ غلام اس زمانے میں بہت مہنگے ہوتے تھے، تو اب میں نے روایات دیکھی ہیں، مرحوم شیخ محمد باقر شریف قرشی نے جو چوتھے امام پہ تحقیق کی، اس میں لکھا ہے 10,000 سے زیادہ غلام چوتھے امام نے آزاد کیے۔ کتنے؟ کہنا بڑا آسان ہے، کتنے گناہوں کا کفارہ غلام آزاد کرنا۔ سب سے زیادہ دنیا میں مولا علی علیہ السلام نے غلام آزاد کیا، مولا علی کے بعد پھر چوتھے امام نے۔ غور سے سنیے گا اس واقعے کو، بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے، سب سے زیادہ شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے چوتھے امام کثرت سے غلام خریدتے، انہیں غلاموں کی طرح نہیں بچوں کی طرح گھر میں رکھتے، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے، توجہ، سارے مجمع کی توجہ، انہیں با ایمان بناتے، اگر وہ مشرک کافر بھی ہوتے نا انہیں بتاتے توحید کیا ہے، انہیں بتاتے نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے، انہیں دین سکھاتے، قرآن سکھاتے، قیامت بتاتے، پھر کہتے جاؤ آزاد ہو۔ مجمع نہیں پہنچا، مولا غلاموں کو تربیت کر کے آزاد کر دیتے، کہتے جاؤ جا کے معاشرے میں رہو۔ جس بستی میں چوتھے امام کا غلام جاتا، بستی خود آ کے پوچھتی مہینے بعد کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جب سے تم آئے ہو بستی بدل گئی۔ وہ کہتا میں چوتھے امام کا غلام ہوں۔ دنیا کا ہر آدمی کہتا ہے جس کے غلام ایسے ہیں، سوچو امام کیسے ہوں گے۔ میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے کے نام۔ چوتھے امام کے غلاموں نے ہر جگہ پہ جا کے تبلیغ کی، جہاں جاتے تھے کہتے تھے میں امام کا غلام ہوں۔ میں ایک صرف واقعی کی طرف اشارہ کروں گا۔ مدینے کے باہر امام نے دیکھا مولا کا غلام کسی کتے کو کھانا دے رہا تھا۔ سن رہے ہیں؟ ایک کتے کو مولا کا غلام جو ہے کھانا دے رہا ہے۔
مولا نے دیکھ لیا، اس نے دیکھا مولا کی نظر پڑ گئی مجھ پہ، گھر پہنچا، کہا مولا نے کہا آزاد ہو، کہا شاید آپ کو برا لگا میں کتے کو کھانا ڈال رہا تھا۔ مولا نے فرمایا میں تجھے انسانیت سکھا رہا تھا، تو جانوروں کی بھی پرواہ کرنے لگا ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا بھائی یہی چاہتا تھا کہ ہر ایک کی پرواہ کرو، یہ نہ سوچنا یہ جانور ہے، مخلوق خدا ہے۔ امام نے کبھی کسی جانور کو بھی بھوکا پیاسا نہیں رکھا۔ میرے جملے پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ اچھا جانے گرامی، عظمت امام چہارم علیہ السلام، امام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے؟ اہل سنت کے کراوی ہیں سعید ابن مسیب، بہت بڑے محدث ہیں، تابعی ہیں، صحابی نہیں، چوتھے امام کے زمانے میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سید الساجدین کی عبادت تو دیکھی تھی، کہا مدینے میں قحط پڑ گیا، آپ جانتے ہیں نا بڑا ظلم کیا تھا اہل بیت علیہ السلام، اب والی مدینہ ہے، ولید ہے، یہ بنو امیہ کی حکومت، قحط پڑ گیا۔ اگر لوگوں کو انصاف نہ ملے تو قحط پڑ جاتا ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں؟ قحط پڑا، لوگ آئے مل کے، ہم مسجد نبوی میں دعائیں مانگتے ہیں بارش ہو جائے، سب دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بارش نہیں ہو رہی، لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، پروردگارہ تیرے نبی کے شہر ہے بارش برسا دے، بارش نہیں ہوتی۔ سعید ابن مسیب کہتا ہے میں نے دیکھا ایک سیاہ فام افریقی حبشی غلام، موٹے موٹے ہونٹ، آیا آ کے خاموشی سے پیچھے بیٹھ گیا، کسی کو پتہ نہ چلے میں دعا مانگنے والا ہوں۔ لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے؟ کر ریاکاری نہیں کرنا چاہتا تھا، خاموشی سے آ کے بیٹھا، ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگا پروردگارہ تجھے میرے مولا کا واسطہ۔ لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے؟ غلام میں اتنی تربیت تھی، چوتھے امام کا واسطہ، تجھے میرے مولا کا واسطہ مدینے والوں پہ بارش برسا دے۔ اہل سنت کا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے بارش برسنے لگی، مدینے والے بڑے خوش، ارے ہماری دعا قبول ہو گئی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ لوگ خوش ہو رہے ہماری دعا قبول ہوئی۔ راوی بہت بڑا عالم ہے، کہتا ہے مجھے یقین تھا اس غلام کی دعا قبول، مدینے والوں پہ بارش اس غلام کی وجہ سے ہوئی ہے، غلام کی دعا قبول ہوئی تھی۔ کہا غلام نے خاموشی سے ہاتھ نیچے کیے، چلوں کوئی دیکھ نہ لے میری دعا قبول ہوئی ہے۔ سعید ابن مسیب کہتا ہے میں بیٹھا خاموشی سے دیکھتا رہا، کسی کو پتہ نہیں چلا، دعا تو ان کی دعا قبول ہی نہیں ہوئی تھی۔ کہا وہ خاموشی سے اٹھا جانے لگا، کہا میں بھی دیکھنا چاہتا تھا غلام کس کا ہے۔ بنی ہاشم کے محلے میں گیا، سجاد کے گھر، مجھے یقین تھا انہی کا غلام ہو سکتا ہے جن کے غلام ایسے ہو۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اچھا یعنی کیا مطلب اس کا؟ اب یہ جو جملے لکھے نا سعید ابن مسیب، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، وہ کہتے ہیں مستجاب الدعوات تھا وہ غلام۔ مستجاب الدعوات سمجھتے ہیں؟ جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا۔ اب وہ کہتا ہے میں ایک دن پہنچا چوتھے امام کے گھر میں، آج تو بارش ہے، بارش کا پانی جمع کیا، پہنچا، کہا اے سید الساجدین کچھ مانگے ہوں، اگر آپ سے کچھ مانگوں تو عطا کیجئے گا۔ مولانا نے کہا پہلے کبھی منع کیا؟ توجہ، یہ کریم ہے، یہ صرف سخی نہیں ہے، کریم ہے، جو خود بھی نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ مولانا نے کہا کیا چاہیے؟ کہا آپ کا غلام چاہیے۔ مولانا نے آواز دی سارے غلاموں سے کہو آ جائیں۔ اس نے سب کو دیکھا، کہا جو غلام مجھے چاہیے وہ نہیں آیا۔ مولانا نے آواز دی وہ جو چھپ رہا ہے اس کمرے میں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ مولانا نے نام سے بلایا، کہا آ جاؤ تم بھی آؤ، آیا، کہا مولا یہی غلام چاہیے۔ اس غلام نے ہاتھ بلند کیا، کہا پروردگارہ تو جانتا ہے میں نے تجھ سے قسم کھا کے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در پہ رہوں گا، یا میری قسم پوری کر دے یا مجھے موت دے دے۔ سعید ابن مسیب کہتا ہے میں نے دیکھا میری آنکھوں کے سامنے وہیں گرا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کہا مولا نے خود اس کا غسل و کفن کیا، خود جنازہ پڑھایا۔ کہ مجھے ہمیشہ افسوس رہا کہ میں اس غلام سے اپنے حق میں دعا نہیں کروا سکا۔ سارے مجمع کی توجہ، سخت جملہ کہنے والا ہوں بہت معذرت کے ساتھ۔ سعید ابن مسیب اہل سنت کا بہت بڑا عالم، بہت بڑا محدث ہے، کہتے ہیں مجھے افسوس رہا میں نے اس غلام سے اپنے حق میں دعا نہیں کروائی۔ بھئی یہی ہمیں بھی افسوس ہے، جس امام نے تربیت کر کے غلام بنائے تم انہیں چھوڑ کے غلاموں کے پیچھے چل پڑے۔
یہی ہو رہا ہے، لوگ پیروں کے پیچھے جا رہے ہیں اہل بیت کو چھوڑ کے۔ تمہیں نہیں پتا یہ پیر بھی اہل بیت سے مانگ کے دیتے ہیں۔ بھکاریوں کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ مولا کے پیچھے کیوں نہیں آتے؟ ماننے پہ آتے ہیں تو ہر پیر فقیر کو مان لیں گے، نہیں مانیں گے تو آل محمد کو نہیں مانیں گے۔ میں پیروں فقیروں کے مخالف نہیں ہوں، میں کہہ رہا ہوں جو آل محمد کو چھوڑ دے وہ ہمیں قبول۔ میرے جملے پہنچ گئے؟ یہ جتنے بھی پیر و فقیر اہل بیت کی تبلیغ کرتے ہیں، ترویج کرتے ہیں، وہ سارے منظور نظر ہیں، وہ سب آل محمد کو منظور ہے، لیکن جو آل محمد سے دور کر کے اپنی دکانیں چلاتے ہیں ان سب پہ خدا کی لعنت ہے۔ اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن گرامی جو آل محمد علیہ السلام کا بغض رکھے، ان سے دور کرے، وہ ہمیں قبول۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ایدان گرامی چوتھے امام کی عبادت مشہور تھی۔ امام قداور تھے، بہت خوبصورت تھے، امام کے متعدد باغات تھے، امام نے سب کچھ دوبارہ بنایا تھا ائمہ علیہ السلام نے۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومتوں نے سب چھین لیا تھا، ذہنوں میں ہے نا آپ کے، حکمرانوں نے صرف باغ فدق نہیں چھینا تھا، باغ فدق تو ہم پڑھتے ہیں، باقی ہمارے علماء ممبروں سے پڑھتے نہیں، سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ مولا علی کے سارے باغات، ساری جائیداد، سب کچھ۔ سردار کے بیٹے تھے مولا امیر علیہ السلام، کسی فقیر کے بیٹے نہیں تھے۔ ایدان گرامی سب کچھ چھین لیا گیا تھا آل محمد علیہ السلام سے۔ چوتھے امام نے سب کچھ دوبارہ بنایا۔ وقت ہے بھی میرے پاس کچھ دیر اور پڑھنے کے لیے؟ ایدان گرامی کہہ رہے ہیں کہ میں اگلی جگہ پہنچنا ہے، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، تفصیل سے مجھے مسائل پیش کرنا کیونکہ آج تابوت برآمد ہوگا۔ آئیں ذرا میرے ساتھ رہیے گا، جانتا ہوں گرمی بہت ہے۔ عزیزان گرامی آپ سارے مجمع کی میرے ساتھ توجہ رہے۔ بہت سے افراد اس طرح سے کوشش کرتے ہیں پیش کرنے کی چوتھے امام کو کہ امام علیہ باللہ بے بس تھے۔ جو بے بس ہو وہ امام ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں جملہ نہیں پہنچا سکا۔ بے کس ہونے میں اور بے بس ہونے میں فرق ہے۔ بے کس جس کو کوئی نہ ہو، ہاں ائمہ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا لوگوں نے، وہ تنہا رہ گئے تھے، لیکن بے بس نہیں تھے جس کا بس نہ چلے۔ بھئی میں دوبارہ اس کی وضاحت کر دوں بچوں اور نوجوانوں کے لیے۔ میں مثال کے طور پہ باہر جاؤں، لوگوں کو پتہ چلے علی رضا رضوی آیا ہوا ہے، مثال کے طور میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی، 50 دہشت گرد آ جائے، وہ 50 دہشت گرد ہیں، بندوقیں میں اکیلا ہوں، میرا بس نہیں چلے گا۔ توجہ ہے؟ اب میں 50 دہشت گردوں کے سامنے جو بندوقیں لے کے آئے بے بس ہوں، کیونکہ میرے پاس بندوق نہیں ہے۔ توجہ، میں بے بس ہوں۔ اگر امام کسی بھی حالت میں بے بس ہو تو وہ امام ہی نہیں۔ میرے یہ جملے پہنچ گئے؟ عزیزان گرامی امام کسی حالت میں، میں ہاتھ جوڑ کے جملوں کو پیش کر رہا ہوں جو ابھی تک نہیں پہنچے۔ کوفے والے سب جمع ہوئے، مولا حسن سے کہنے لگے اپنے بابا سے کہیں گوشت کھا لیں، جو کی روٹی کھاتے ہیں، مولا کمزور ہو گئے۔ توجہ، تو ایک مرتبہ اگر کہتے ہیں ہم اونٹ نہر کر دیتے ہیں، گائے ذبح کر دیتے ہیں، بکرا بھیڑ جو کہیں، ہم ایک مرتبہ بڑا جانور، مولا کے چاہنے والے تھے، مولا حسن سے کہنے لگے ایک مرتبہ ہم بڑا جانور ذبح کرتے ہیں، مولا علی سے کہے پیٹ بھر کے گوشت کھا لیں، جنگ ہونے والی ہے۔ مولا حسن مسکرانے لگے، کہا ٹھیک ہے آپ لوگ محبت میں آئے ہیں، بابا سے کہہ دیتا ہوں۔ بابا جان کوفے والے جمع ہوئے ہیں، کہتے ہیں بابا سے کہو پیٹ بھر کے گوشت کھا لیں، جنگ ہونے والی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا حسن ان میرے چاہنے والوں سے کہہ دو اگر سارے عرب اپنا سارا اسلحہ لے کے جمع ہو جائیں تو میں علی اس بڑھاپے میں سب کے لیے اکیلا کافی ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کہا میں 60 برس کے سن میں سب کے لیے کافی ہوں۔ سب نے کہا مولا آپ کھانا تو کھاتے نہیں۔ مولا نے فرمایا شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا۔ کہا شام کی فوج آنے تو دو، میں لڑ کے بتاؤں گا حیدر ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب مولا نے تلوار اٹھائی تو سارے شامی کہہ رہے تھے، کہتے تھے بھاگو علی آ گئے۔ یہاں تک خدا کی قسم روایات میں مولا حضرت مالک اشتر نے مولا امیر سے کہا تھا مولا خضاب کر لیں۔ مولا کی داڑھی ساری سفید ہو گئی تھی، مونچھیں داڑھی بال سفید تھے، تو حضرت مالک اشتر نے کہا کہ مولا خضاب کر لیں۔ کہا نہیں میں غم میں ہوں۔ مولا نے پھر جناب سیدہ کا غم پوری زندگی آپ جانتے ہیں کم نہیں ہونے دیا۔ مولا دروازہ نہیں بھولتے تھے، مولا بی بی کا پہلو نہیں بھولتے تھے۔ تو مولا نے فرمایا کہ
خضاب زینت کی علامت ہے، میں غم میں ہوں۔ تو کہا مولا سارے دشمنوں پہ آپ ہی کا روب ہے، اگر لوگ سوچیں گے نا کہ علی بوڑھے ہو گئے، مولا نے فرمایا مالک میدان میں اتر رہے ہو، میں سب کو دیکھ لوں گا، بس بھئی ماحول مصائب کا بنا ہے تو میں تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا تاریخ میں 3 ایسی ہستیاں ہیں جو غسل روک کے رونے لگے۔ معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتے، یہ بھی نہیں معلوم ان کا غسل ہمارے جیسا ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ پاک ہیں۔ میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھوں گا۔ تو امیر المومنین نے 7 چادروں میں جناب سیدہ کو غسل دیا، 40 مقامات پہ قبر بنائی۔ جانتے ہیں آپ 40 مقامات پہ قبر بنائی، 40 تابوت اٹھائے۔ کیوں؟ سیدہ نے کہا تھا میری قبر کا نشان مٹا دیجیے، مجھے رولانے والے میری قبر پہ نہ آئے، میرے جنازے میں نہ آئے۔ بھائی اب رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ تو مولا نے 7 چادروں میں غسل دیا، 40 تابوت اٹھائے، 40 مقامات پہ قبر بنائی۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں مولا علی نے جناب سیدہ کو دفنایا نہیں ہے، چھپایا ہے۔ 7 چادروں میں جب جناب امیر پانی ڈال رہے ہیں تو دیکھتے کہ ایک ہاتھ پہلو پہ ہے۔ مولا نے آواز سیدہ آپ جانتی ہیں پورے بدن پہ پانی ڈالنا واجب ہے، ہاتھ ہٹا دیجئے۔ جیسے ہی بی بی نے ہاتھ ہٹایا مولا نے دیکھا ساری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ مولا نے پانی زمین پہ پھینکا، پیشانی دیوار پہ رکھی، بلند آواز سے کہا یا زہرا یا زہرا۔ جناب فضا نے سوال کیا مولا کبھی شیر بھی بلند آواز سے روتے ہیں؟ مولا نے فرمایا فضا فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا۔ بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجئے گا، آج 72 کا ماتم کرنے والے کا تابوت ہے۔ جس امام نے 72 کو دفنایا ہے آج ان کا تابوت برآمد ہونے والا ہے۔ سونے کے 3 ہستیاں کون ہیں جو غسل روک کے رونے لگے؟ اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا شام چلیے گا۔ شام کا زندان ہے، ایک چھوٹی سی بی بی کا جنازہ ہے، ایک پھپھی غسل دے رہی ہے، آواز دے کے کہتی ہیں سید سجاد میں کرتا اتار دوں یا رہنے دو؟ میرے مولا نے کہا پھپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا، میری بہن کا جسم زخمی ہے۔ نہ جانے کتنے تعزیانے مارے گئے تھے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں جانتے ہیں تیسرا تابوت کس کا ہے؟ کس کا غسل دینے کے لیے 5ویں امام غسل دے رہے ہیں، 4تھے امام کا جسد مطہر ہے، مدینہ شہر ہے۔ آپ جانتے ہیں نا امام خود کروٹ لے رہے تھے، اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا 5ویں امام نے جیسے ہی پانی ڈالا نا پشت پہ کروٹ دی، کمر پہ پانی ڈالا، پانی پھینکا کہ ہائے میرے بابا آج تک کمر پہ نشان باقی تھے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، پشت پہ نشان باقی تھے۔ مجھے نہیں معلوم طوق کیسا رہا، زنجیریں کیسی تھیں، لیکن بعض مقامات پہ بھی دکھایا گیا ہے نا، میں نہیں بیان کرنا چاہتا۔ آج بھی لوگوں نے دیکھا وہ طوق جو مولا سجاد کو پہنایا گیا تھا، زنجیروں والا خاردار طوق، کسی نے کہا ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں، جب طوق کو تولا گیا تو 30 کلو سے زیادہ وزن تھا۔ امام کے گلے میں طوق خاردار، پشت پہ نشان باقی تھے۔ بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، میرا آپ سے وعدہ کر گھر جا کے بھی سوچیں گے نا تو رونا ضرور آئے گا۔ 4تھے امام کو زہر دلوا دیا، عبد الملک ابن مروان، میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے، بہت سے لوگوں کے نام بھی پتہ نہیں کیسے لے، ہم کیسے نہ لیں اپنے ممبر سے۔ زہر دلوایا، 4تھے امام نے آواز دی بیٹا مجھے جنت البقیع میں دفنائیے گا، میرے چچا حسن کے ساتھ دفنائیے گا، بیٹا میرا غسل و کفن آپ خود کیجئے گا، اے محمد باقر جنازہ خود پڑھائیے گا، مجھے میرے چچا کے پہلو میں خود قبر میں اتاریے گا، زیادہ لوگوں کو نہ بلائیے گا۔
میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. زیادہ مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ بلائیے گا. امام باقر نے کہا بابا ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے, باپ کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئے. چوتھے امام نے فرمایا بیٹا میری بھی یہی حسرت تھی, ہائے فاطمہ کا لال. 3 دن تک بے گور و کفن جنازہ پڑا رہا, کوئی دفنانے والا نہیں تھا, دھوپ میں جنازہ پڑا تھا. 3 دن تک فاطمہ کے لال کا جنازہ پڑا رہا. آپ جانتے ہیں نا جب تیسرے دن بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے باہر گئیں تو کانوں میں آواز آئی کسی بی بی کی, رو رو کے کہہ رہی ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا, میرے بیٹے کو کوئی دفنانے والا نہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھئی چوتھے امام کے یہ 2 جملے سن لیجئے گا, میں 5 سے 10 منٹ زحمت دوں گا. اگر آج تابوت نہ ہوتا میں اتنے تفصیل سے نہ پڑھتا. میں نے دیکھا ہے میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہیں. آپ جانتے ہیں نا میرا دل کہتا ہے آج مردوں میں کوئی پرسہ لینے آئے نہ آئے, آج شام سے کچھ بیویاں خواتین میں ضرور آئیں گی. مولا کی پھپھی اور بہن ضرور آئیں گی. زندان میں جن کا ساتھ دیا وہ بیویاں. اجرکم اللہ, اجرکم. بس بھائی ہاتھ جوڑ کے چند جملے پیش کر رہا ہوں, میرے سینے میں آج طاقت نہیں ہے. آئیں بھی میں آرام نہیں کر سکا, مسلسل جاگ رہا ہوں, کل رات بھی جاگا, پرسوں رات بھی. میں ہاتھ جوڑ کے جو جملے پیش کروں اسے قبول فرمائیے گا, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. چوتھے امام جب پہنچے تھے نا کربلا 13 محرم کو اپنے بابا کو دفنانے, بنی اسد کے سارے مرد پریشان کھڑے تھے, کسی لاشے کا سر نہیں تھا. نہیں معلوم کون سا مولا کا لاشا ہے, کون سا غلام کا, کون سا بیٹے کا. ایک مرتبہ چوتھے امام جیسے ہی سواری پہ آئے نا, مولا سواری سے اترے, دیکھیے گا میری طرف, سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑے ہوئے. پتھروں میں لاشا تھا, مولا نے پتھر ہٹانا شروع کیے. جیسے ہی پتھر ہٹائے مولا نے اپنے آپ کو لاشے پہ گرایا, سینے سے سینہ ملایا, رو کے کہا بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئی, بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے, بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا, زنجیروں میں جکڑا گیا. بابا شرابی کا دربار, علی کی بیٹیاں, کوفے کے بازار. اجرکم. بھئی ابھی رک جائیں گے 2 منٹ, ابھی میں پڑھنا چاہ رہا ہوں, میں بھی پڑھوں گا, چلیے گا, تھوڑی سی زحمت اور دوں گا. ابھی تابوت برآمد نہ کیجئے گا, تھوڑی سی دیر میری طرف دیکھیے گا. میں ہاتھ جوڑ کے ابھی رک جائیں, بھئی سارے مصائب کو سنیں گے, میں تو ابھی پڑھنا چاہ رہا تھا. چوتھے امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ بتانا شروع کیا کون سا لاشا کس کا ہے. مولا نے اشارہ کیا وہ جو سامنے لاشا ہے وہ حبیب کا ہے. بنی اسد نے کہا قیدی حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے, اجازت ہے ہم الگ دفنا دے؟ کہاں اجازت ہے. اتنے میں کچھ لوگ ایک جوان کا لاشا لائے, کہا قیدی یہ کس کا لاشا؟ کہا یہ علی اکبر کا لاشا ہے. اتنے میں کچھ لوگ ایک بچے کا لاشا لائے, مولا نے کہا یہ لاشا مجھے دے دو, یہ علی اصغر کا لاشا ہے. میں رونے میں بخل نہ کیجئے گا. اتنے میں کچھ لوگ آئے, کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے, نہ اس کا سر ہے نہ بازو ہے, اس کی ٹانگوں پہ بھی گرز مار کے ہے. میں نہیں پڑھتا آگے جملے, میں جانتا ہوں بہت سے برداشت نہیں کریں گے, کہ پورے بدن پہ گرز مارے گئے. قیدی جب بھی ہم اٹھانے لگتے ہیں نا اس لاشے کو, کوئی نہ کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے. مولا سجاد نے رو کے فرمایا وہ میرے چچا عباس کا لاشا, اس لاشے کو وہیں دفنا دو. مولا سجاد نے فرمایا مجھے ایک چٹائی لا دو. بنی اسد نے پوچھا قیدی چٹائی کیوں چاہیے؟ کہ میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے, میں اعضاء کو جمع کروں گا. مولا نے لاشا رکھا. بس بھئی میں مکمل کرنا چاہتا تھا مصائب. اب تابوت برآمد ہونے والا ہے. چوتھے امام نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا, بلند آواز سے کہا یا جدہ یا رسول اللہ
میری مدد کیجئے. پھر نجف کا رخ کیا, کہا اے میرے دادا علی مرتضیٰ میری مدد کیجئے. پھر جنت البقیع کا رخ کیا, اے میرے چچا حسن مجتبیٰ میری مدد کیجئے. اب میں پیش کروں, کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے مولا حسین کی, مولا علی نے ہاتھوں کو رکھا, قدموں کے نیچے مولا حسن نے. مولا سجاد قبر میں اترے, جب لاشاں لینے لگے کوئی بی بی پاس کھڑی تھی, ایک مرتبہ فرمانے لگی سجاد لاشاں آرام سے لینا, میرا بیٹا زخموں سے چور چور ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھئی میں تمام کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں نا چوتھے امام کے سامنے جب پانی رکھا جاتا تھا, خدا کی قسم وضو کے لیے بھی جب پانی رکھتے تھے نا, مولا پانی دیکھتے کہتے تھے قتل ابن رسول اللہ اچھانا, ہائے میرے بابا پیاسے مارے گئے, نواسہ رسول کو پیاسا ذبح کر دیا گیا. بس بھئی ایک روایت پہ اکتفا کروں گا, میں جانتا ہوں تابوت برآمد ہونے والا ہے. عزیزان گرامی, چوتھے امام علیہ السلام جیسے ہی پانی آتا رونے لگتے. ایک چاہنے والا منہال شام کا تھا, مولا کا عاشق تھا, زندان میں ایک مرتبہ مولا کو دیکھا تھا, کہنے لگا قیدی میں نے اتنا نور کسی کے چہرے پہ نہیں دیکھا, آپ قید میں ہیں اتنا نور ہے, آپ کون ہیں؟ مولا نے کہا میں سید الساجدین ہوں, میں مدینے کا رہنے والا ہوں, کہ میں مدینے ملنے آؤں گا جب آپ کو رہائی ملے گی. بھئی ایک مرتبہ آیا مولا کے ملنے کے لیے, جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. بس میں ایک مرتبہ آیا, کہا پوچھا غلام سے مولا کہاں ہے؟ کہا اپنے باغ میں گئے. منہال کہتا ہے میں بہت خوش ہوا, مولا کربلا کے بعد پہلی مرتبہ تفریح کرنے گئے ہیں, چلو باغ میں جا کے خوش ہو جائیں گے. کہا جیسے میں باغ میں پہنچا دیکھا مولا نے ابا بچھا رکھی ہے, اور ابا پہ بیٹھ کے گریا کہ ہائے میرے بابا پیاسے مارے گئے. میں نے پوچھا مولا کیا بات ہے, باغ میں سیر کرنے آئے تھے, یہاں رو کیوں رہے ہیں؟ کہ منہال جب میں بہتا پانی دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے. بس یہ آخری روایتیں اور نہیں پڑھوں گا. بہتا پانی دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے. کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے, آپ کب تک بابا کو یاد کریں گے, اتنے برس بیت گئے. مولا نے فرمایا منہال آپ نے انصاف نہیں کیا, منہال نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے, صرف ایک نبی یوسف آنکھوں سے دور ہوئے, جناب یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دیں. منہال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے, آپ کہتے ہیں میں روتا کیوں ہوں؟ منہال نے کہا لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. کہا ہاں منہال آپ بھی صحیح کہتے ہیں, شہادت ہماری میراث ہے, لیکن منہال کیا پھپھیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, ماؤں کے ساتھ کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا, شرابی کے دربار میں جانا, یہ بھی ہماری میراث ہے. منہال نے بڑے ادب سے پوچھا مولا سب سے سخت وقت کہاں گزرا؟ مولا نے 3 مرتبہ چیخ کے کہا الشام الشام الشام. کہا مولا شام میں کیوں؟ کہا کیونکہ لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے, باغیوں کے نعرے, علی کی بیٹیاں, شرابی کا دربار. مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا, مولا نے فرمایا کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا, شام کے بازار کو سجا کے کہہ رہے تھے باغیوں کی بہنیں آ گئیں. یزید اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ شرابی میری پھپھیوں کے نام لیتا. اجرکم اللہ. بس بھئی میں جانتا ہوں آپ برداشت نہیں کر رہے, تابوت بھی برآمد ہو گیا. یا حسین یا حسین, میں پڑھ رہا ہوں, سنتے جائیں گے, گریہ کرتے جائیں گے. جب مدینے میں مولا سجاد کا تابوت بلند ہوا, 5ویں امام نے تابوت اٹھایا, جانتے ہیں ہزاروں کا مجمع تھا, 40,000 سے زیادہ لوگ آئے. چوتھے امام کہتے ہوں گے ہائے میرے بابا کے جنازے میں کوئی نہیں تھا, میں نے تنہا بابا کا لاشا اٹھایا, ہائے سجاد.
آئیں بھئی آخری جملہ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی زیارت کیجئے گا، لیکن آج جب آپ تابوت پہ ہاتھ رکھیں تو ایک مرتبہ کہیے گا مولا آپ کے بابا کا بڑا صدمہ ہے، آپ کے بھائی علی اکبر کا بڑا افسوس، علی اصغر کا بڑا افسوس، مولا آپ کی چھوٹی سی بہن کا، آپ کی پھپھیوں کی چادروں کا۔ بھئی ایک جملہ میں کہہ دوں، دنیا میں صرف 2 تابوت ہیں جو زنجیروں کے ساتھ اٹھتے ہیں، ایک چوتھے امام کا، دوسرا 7ویں امام کا۔ ہائے حسین یا حسین۔ السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم۔